سورۃ الرعد۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام میم را ہے۔ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر اونچا بنا کھڑا کیا ہے جو تم کو نظر آتے ہوں۔ پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر متمکن ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ ان میں سے ہر ایک مقرر وقت کے لیے گردش کر رہا ہے۔ وہی نظم عالم کی تدبیر فرماتا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے، اس لیے کہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو بچھایا، اور اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑے اور ندیاں بہا دیں، اور اس میں ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ وہ رات کو چادر کی طرح دن پر اڑھا دیتا ہے۔ یقیناً ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کریں۔ اور زمین میں پاس پاس کے قطعے ہیں، انگوروں کے باغ ہیں، کھیتی ہے، کھجور کے درخت ہیں جن میں جڑواں بھی ہیں اور اکہرے بھی، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے پر برتری دے دیتے ہیں۔ یقیناً ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اب اگر تعجب کرو تو تعجب کے قابل تو ان کی یہ بات ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کر دیا ہے۔ یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں۔ یہی دوزخ کے لوگ ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، درا حالے کہ اس رویے پر عبرت ناک عذاب کی مثالیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے درگزر فرمانے والا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا پروردگار سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے پروردگار کی طرف سے عذاب کی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ انہیں بتاؤ کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، اس لیے کہ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے اسی طرح ایک راہ بتانے والا آتا رہا ہے۔ ان پر عذاب کے لیے کوئی نشانی کب ظاہر ہوگی اسے اللہ جانتا ہے، جس طرح ہر مادہ کے حمل کو اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے۔ وہ غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے برتر ہے۔ اس کے علم میں یکساں ہیں، جو تم میں سے چپکے سے بات کریں اور جو پکار کر کریں، اور جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں اور جو دن میں چل رہے ہوں۔ ان کے آگے اور پیچھے سے ان پر امر الہی کے موکل لگے رہتے ہیں جو ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ جلدی نہ مچائیں۔ اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی نہ کر لے، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، اور نہ اللہ کے مقابل میں ان کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی، اور وہی پانی سے لدی ہوئی بدلیاں اٹھاتا ہے۔ ان کی گرج اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی حمد کے ساتھ اس کے ڈر سے، اور فرشتے بھی اسی طرح اس کے ڈر سے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں بسا اوقات عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ وہ خدا کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی زبردست قوت والا ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اس کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں وہ اس سے زیادہ ان کی داد رسی نہیں کر سکتے کہ کوئی اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، درا حالے کہ وہ کسی طرح اس کے منہ تک پہنچنے والا نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان منکروں کی فریاد محض صدا بصحرا ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں وہ سب طون و کرہن خدا ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، اور صبح و شام ان کے سائے بھی۔ ان سے پوچھو
زمین اور آسمانوں کا مالک کون ہے؟ کہہ دو اللہ۔ ان سے پوچھو کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا ایسے کارساز بنا رکھے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ ان سے پوچھو کیا اندھے اور آنکھوں والے دونوں یکساں ہو جائیں گے، یا اندھیرے اور روشنی دونوں برابر ہوں گے؟ یا پھر کیا انہوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اسی طرح پیدا کیا ہے جس طرح خدا نے پیدا کیا ہے؟ سو ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ انہیں بتا دو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلیں، اور سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا ہے جنہیں زیور یا اسی قسم کا دوسرا ساز و سامان بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کو ٹکراتا ہے، سو جھاگ تو رائے گاں جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے جن سے تم اس حقیقت کو بھی سمجھ سکتے ہو کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو لبیک کہا ان کے لیے اچھا انجام ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی ان کا حال یہ ہوگا کہ انہیں اگر وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی، تو سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سو کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھا ہے؟ یہ ایک یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے اس پیمان کو توڑتے نہیں، اور جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے اور برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کی رضا طلبی میں ثابت قدم رہے اور نماز کا اہتمام کیا، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کیا، اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ اگلے گھر کا انجام انہی کے لیے ہے عبد کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے اس کے اہل بنیں گے۔ فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم لوگوں پر سلامتی ہو، اس لیے کہ تم ثابت قدم رہے۔ سو کیا ہی خوب ہے یہ اگلے گھر کا اچھا انجام۔ اس کے برخلاف جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اور اس طرح زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور جن کے لیے اس گھر کا نہایت برا انجام بھی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اس حقیقت کو نہیں سمجھے اور اسی دنیا کی زندگی پر ریجھے ہوئے ہیں، درا حالے کہ دنیا کی یہ زندگی آخرت میں محض ایک متاع حقیر ہی نکلے گی۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ ان سے کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے، اور اپنا راستہ انہی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوں، جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی اس یاد دہانی سے مطمئن ہوتے ہیں۔ سنو، اللہ کی اس یاد دہانی ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے اسی طرح اے پیغمبر ایسی کسی نشانی کے بغیر ہی تم کو ایک ایسی قوم میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، اس لیے کہ تم انہیں وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تم پر وحی کیا ہے۔ ہر چند وہ خدائے رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور جانتا ہوں کہ ایک دن اسی کی طرف لوٹنا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین ٹکڑے ہو جاتی یا اس سے مردے بولنے لگتے تو کیا یہ ایمان لے آتے؟ نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ انہیں نشانیاں دکھاؤ، بلکہ تمام اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا ایمان والے یہ جان کر بھی ان سے مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ تم دیکھتے رہو، ان منکروں پر برابر کوئی نہ کوئی آفت ان کے اعمال کی پاداش میں آتی رہے گی یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑا تو دیکھو کہ کیسی تھی میری سزا۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کے عمل کی خبر رکھنے والا ہے اور جو کسی بات پر قدرت نہیں رکھتے یکساں ہیں؟ اور انہوں نے اسی بنا پر اللہ کے شریک بنا لیے ہیں۔ ان سے کہو ان کے نام تو بتاؤ، کیا تم خدا کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس سے وہ خود اپنی زمین میں بے خبر ہے، یا پھر اوپری باتیں کر رہے ہو؟ نہیں، بلکہ ان منکروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے اور یہ راہ حق سے روک دیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے انہیں کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں سخت ہے، اور انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اس کے برخلاف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصویر یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کے پھل دائمی اور اس کا سایہ لازوال ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور منکروں کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ ہم نے جن کو کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس چیز سے خوش ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور تمہارے منکرین کے گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض چیزوں کو نہیں مانتے۔ تم ان کو صاف کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خدا ہی کی بندگی کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ ہم نے یہ کتاب اسی لیے ایک فرمان کی حیثیت سے عربی میں اتاری ہے۔ اب اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو اللہ کے مقابل میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ انہیں اعتراض ہے کہ تم کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے اور دنیاوی علائق کیوں رکھتے ہو؟ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے، اور چونکہ انسان ہی تھے اس لیے ان کو بیویاں بھی دی تھیں اور اولاد بھی، اور کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اذن الہی کے بغیر کوئی نشانی لا دکھائے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے ایک نوشتہ ہے۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے اس میں سے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس نوشتے کی اصل اسی کے پاس ہے۔ ہم جو وعید انہیں سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھائیں یا تم کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے نمٹیں۔ بہرکیف تمہاری ذمہ داری صرف پہنچانا ہے اور ان کا حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں ہے، اور وہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی چالیں چلی تھیں، مگر چالیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہر ایک جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور یہ منکرین بھی عنقریب جان لیں گے کہ اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ یہ سب سننے کے بعد بھی تمہارے منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ان لوگوں کی گواہی جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔